خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات ٹی وی 1 سے براہ راست چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں جامع گفتگو ہو سکے. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا. آج کا موضوع ہے آداب گفتگو اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں میرے بائیں ہاتھ پہ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دائیں ہاتھ پر موجود ہیں بہت ہی محترم شخصیت حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو بولنا ہے, بات کرنا ہے, یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو پرسنالٹی ہے وہ سب سے پہلے دکھتا کیسے ہے وہ, لیکن اگر دکھتا اچھا بھی ہو لیکن جب وہ بولے غلط یا برا یا جو کانوں کو میں رس نہ گولے تو وہ پہلے والی پرسنالٹی کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے اور اوورآل بھی. تو بولنا ہے انسان کو, اس کی بنیادی ضرورت ہے یقیناً. تو قرآن پاک نے آداب گفتگو, اخلاقیات گفتگو کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے جب تو کلام کر تو اپنی آواز کو دھیما رکھ, اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. آوازوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اچھا, صوت الحمیر کا ذکر آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز کو دھیما رکھنا, لہجے کو نرم رکھنا, مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کرنا, ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا, اگر سامنے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی بات کو دہرانا, بات سمجھانے کے لیے اشارات کرنا, یہ سب چیزیں ہمارے پیارے نبی کی سنت کریمہ ہیں. کیا بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بولنا اور اچھا بولنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں, ایک علم, دوسرا اچھا باطن. عربی میں کہا جاتا ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ, برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا. پانی ہوگا تو پانی باہر آئے گا, شربت ہوگا تو شربت باہر آئے گا, یا کوئی اور چیز ہوگی تو وہ باہر آئے گی. اسی طرح انسان کا اندر اگر حسین ہوگا تو اس کی زبان پر جو الفاظ آئیں گے وہ بھی حسین ہوں واہ گے. واہ واہ. اگر اس کا اندر قبیح ہوگا تو اس کے زبان پر جو الفاظ آئیں گے وہ بھی قبیح و شنی ہوں گے. آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اکثر ہمیں آداب گفتگو کا فقدان نظر آتا ہے. مثلا جو مربی ہیں ان کی آپ گفتگو کو دیکھیں, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہوں یا مذہبی اعتبار سے ہوں, اس کے اندر ہمیں آداب گفتگو کا خیال نظر نہیں آتا. پھر اسی طرح ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے, لیکن ہم میں سے اکثر نے اردو صحیح طرح بولنا نہیں سیکھی. انہیں میں اور میں کا فرق نہیں پتہ ہوتا, نہیں اور نہیں کا فرق نہیں پتہ ہوتا, اور کا فرق نہیں پتہ ہوتا. تو یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ جو اس زبان کا حسن ہے ادباً وہ حسن نظر آنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ بعض اوقات ہمیں جو آداب ہیں ہم نے ان آداب کو بھی اپنے مفادات سے جوڑ دیا ہے. یعنی جہاں پر ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے ہمارا مفاد وابستہ ہے تو ہم ایک لمحے کے اندر جو ہے نا وہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. آپ جناب سے گفتگو کریں گے, حاجی صاحب کیا حال چال ہیں, آئیے بیٹھیے. وہ ساری اخلاقیات جو ہیں وہ مالی مفاد کے بنا پر یا اس کے خوف کی بنا پر لوٹ کر آ جائیں گی. اور ہم ہی سے ہمارا کوئی ماتحت آ کر گفتگو کرے, یا جو ہم سے سیلری لیتا ہو وہ آ کر گفتگو کرے, یا ہمارا جونیئر آ کر گفتگو کرے, تو شبیر بھائی یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم فرعون وقت بن جاتے ہیں.
اللہ. اور اس میں میں استثناء ویسے عموماً کرتا ہوں، لیکن اس میں استثناء کرنے کو جی نہیں چاہ رہا کہ کچھ کا استثناء کیا جائے، کیونکہ اس میں نے بعض ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا رویہ بھی اپنے ماتحت مریدین کے ساتھ فرعونوں والا ہو جاتا ہے. اللہ. اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ سامنے والے کے دل پر کس طرح ہمارے الفاظ تیر بن کر لگ رہے ہیں. تو ہمیں من حیث القوم آداب گفتگو سیکھنا چاہیے. اختلاف ایون اب آپ دیکھیں آج کے دور میں مذہبی حوالے سے سوشل میڈیا پر جو موضوع اٹھائے جاتے ہیں، ان کے لیے بعض مذہبی سو کولڈ علماء جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ زبان سن کر ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے. اللہ. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں دن دیکھنا پڑا کہ ایک نام نہاد عالم بھی اپنے مخالف کے لیے اتنی گندی زبان استعمال کرے گا، اس پر لعنت کرے گا، تبرہ کرے گا اور ذاتیات پر اتر آئے گا. اللہ. اگر بالفرض میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے یا آپ کا میرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اچھے پیرائے کے اندر اختلاف کریں اور اپنے موقف پر دلیل دیں، اور اس اختلاف کو ہمارے درمیان وجہ مخالفت نہ بنائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک رائٹ ہوتا ہے نا کہ آئی ہیو رائٹ آف مائی اوپینین، یعنی سامنے کوئی ہی کیوں نہ ہو، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنا اوپینین پیش کر سکتا ہوں. اب میں نے کسی مقام پر اپنا اوپینین پیش کیا جو سامنے والے کے مفاد سے ٹکرا رہا ہے، صرف وہ رائے دینے کی بنا پر میرا مخالف ہو گیا کہ آپ نے یہ رائے کیوں دی ہے، اس سے میرے مفاد پر اثر پڑا ہے، میرے مفاد کا نقصان ہوا ہے، لہذا میں آپ کا مخالف ہو جاؤں گا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. مثال کے طور پر آپ اور میں بیٹھے ہیں، کسی موضوع پر آپ کھل کر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے 4 باتیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے. اب یہ جتنی دیر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو مجھ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کی گفتگو اور اس گفتگو پر جو آپ نے 4 دلیلیں پیش کرنی ہیں انہیں توجہ سے سنوں اور ضبط کروں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے موقف پر جو 4 باتیں پیش کی ہیں اس سے مجھ پر یہ آشکارا ہو جائے کہ میں نے جو نظریہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، صحیح، اور بتانے والا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب سامنے والا ہمارے موقف سے اختلاف کر کے 2 باتیں کہنا شروع کرتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم اس کی بات کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بات کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ٹاک شوز کے اندر دیکھا ہوگا لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، مائک اتار کے پھینک کے چلے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اس سے لوگوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا. ایون میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، میں نے ایک بات پیش کی، میرا ایک شاگرد ہے وہ اچھا پڑھ کے آیا، میں ایک شرح پڑھ کے آیا، وہ 4 شرح پڑھ کے آیا. اب اس نے ان 4 شروحات میں سے صحیح بات نکالی کہ استاد صاحب اس کے اوپر یہ اعتراض بنتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ ہم فوراً غصے میں آ جائیں گے کہ مجھ سے زیادہ استاد کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تمہاری یہ جرت ہے، جاؤ میں تمہیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں پیروں کے یہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے مردود الطریقت، تو یہاں پہ شاید یہ اصطلاح بنا دی جائے مردود الاستاذ، کہ جاؤ میں تمہیں جو ہے نا وہ مردود مطلق کرتا ہوں کہ تم نے استاد پر اعتراض کیا. یہ ہے کم ظرفی، اور یہ عوام میں تو خطرناک ہے، عوام میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ ان میں ضبط ہو، بڑے دل کے ساتھ بات کو سنیں، اسے سمجھیں، پھر دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں. لیکن یہ والی جو عادت ہے غصے میں آ جانا، یہ قائدین کے لیے بہت خطرناک ہے، زہر قاتل ہے. چاہے وہ سیاسی قائدین ہوں، چاہے وہ مذہبی قائدین ہوں. جب سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا اور آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ کل کا بچہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو بعض اوقات بچہ بھی درست بات کہہ رہا ہوتا ہے. وہ آپ سے عہدے میں چھوٹا ہوگا، جونیئر ہوگا، وہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. اور ایک بات اس کے اندر کہ دیکھیں، وہ ایک شعر میں اکثر سناتا ہوں کہ صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کب، کہاں، کیا، کیسے کہنا ہے، جسے یہ آ گیا وہ بادشاہ وقت ہے. کیا بات ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ موقع مقتضائے حال کیا ہے، اس میں گفتگو کرنی کس طرح ہے. اچھا، یہ اگر چیز آ جائے تو میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے 95% مسائل ہی حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی مخالفت بہت ہے، جہالت بہت ہے، لوگ تنگ بہت کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کرتے ہیں،
لیکن آپ کو ڈیل کرنا آتا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ کس کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے اور کس کو بات کس طرح سمجھانی ہے. تو غیر ضروری طور پر چیخنا, غیر ضروری طور پر چلانا, غیر ضروری طور پر مناظروں کے چیلنج. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو مناظرے کی کتاب مناظرہ رشیدیہ پڑھائی گئی, اس میں مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب, کہ دو مخالفین کا دو چیزوں کے درمیان نسبت پہ توجہ کرنا. کس لیے؟ اظہارا للصواب, درستگی کو پانے کے لیے. اب دونوں میں سے درست تو ایک ہی ہوگا, تو جب ان دونوں نے غور و خوض کیا اور درستگی کو پا لیا تو جو دوسرا مخالف تھا وہ اپنے موقف سے رجوع کر لے گا. یہ ہے مناظرہ, اور یہ علمی طور پر نفع دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو مناظرہ نام لے لیا جاتا ہے اسے مباحثہ بتا دیا جاتا ہے. اور ایک آخری بات کہوں گا, دو طرح کے لوگوں سے مجھے بڑی نفرت ہے, حالانکہ میں یہ جملہ کہتا نہیں ہوں لیکن آج کہہ رہا ہوں. نمبر 1, جو مالی مفاد کے لیے عزت کرے. یعنی اس کے سامنے ایسا شخص آئے کہ جو ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے, اور اس بندے کا رویہ ان دونوں کے ساتھ مختلف ہو پیسے کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, یعنی پیسے کو دیکھ کر اس کے ساتھ رویہ اور ہے, اور چونکہ یہ غریب ہے تو اس کے ساتھ رویہ اور ہے. ایسا شخص جو ہے وہ در حقیقت کمزور اور کم ظرف والا ہوتا ہے, کہ جو تکریم اور عزت کے لیے بھی ایک ایسی چیز کو بنیاد بنا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں. ایک ایسا شخص. دوسرا وہ شخص جو عہدے کو دیکھ کر عزت کرے. عزت تو مومن کی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے, چاہے وہ ایک عام آدمی ہے چاہے وہ خاص ہے, ایمان کی وجہ سے عزت کریں. لیکن سامنے ایسا بندہ آ گیا کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہے اور یہ اس عہدے کی وجہ سے مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس بنا پر اس کی عزت کرتا ہے. میں اکثر ایک چیز کا بڑا مخالف ہوں, چاہے میرے ساتھ کوئی کرے میں اس پہ ناراض ہو جاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے. اب عالم کی عزت جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے یا شہرت کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ہے, کہ عالم جو ہے وہ اس لیے محترم ہے کہ وہ صاحب علم ہے. اب ایک ایسے عالم دین آئے جو بہت بڑے عالم ہیں لیکن مشہور نہیں ہے, اور ایک ایسا خطیب آیا کہ جس کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی لیکن مشہور بہت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دو بندے آئے. ٹھیک ہے, اب ہمارا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا کہ جو مشہور ہے اس کی شہرت کی بنا پر راسخ العلم عالم کو چھوڑ کر اس کی موجودگی میں دوسرے کو زیادہ عزت دینا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو رسپیکٹ کر رہے ہیں وہ علم کی وجہ سے نہیں کر رہے, آپ شہرت کی وجہ سے کر رہے ہیں, عہدے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈرپوک. مفتی صاحب کچھ ہوتے ہیں ڈرپوک, وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے, کہ میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے, یہ میرے سے ناراض ہو جائے گا کہ اس نے مجھ سے صحیح طرح ملاقات نہیں کی, یہ نہیں کیا. ارے بھائی, عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے کہ اگر بندے کے اختیار میں ہوتا کہ وہ ذلیل کر سکتا تو ہم تو میرے خیال میں کھانا بعد میں دیتے, پہلے عزت کرواتے کہ عزت کرو گے تو کھانا دیں گے ورنہ کھانا نہیں ملے گا. تو اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آداب گفتگو میں آواز نرم ہو, چہرے پر مسکراہٹ ہو, الفاظ آہستہ آہستہ ادا کیے جائیں, سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے الفاظ کو دہرایا جائے. بات سمجھانے کے لیے اگر اشارات کا استعمال کرنا پڑے, یعنی ہاتھوں کے اشارے استعمال کرنے پڑے تو انہیں استعمال کیا جائے. اختلاف ہو جائے تو آواز کو پست رکھا جائے. مخالف کی بات کو بھی درستگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنا جائے. اگر اس کی دلیل ہم سے مضبوط ہو تو اسی محفل کے اندر اپنے موقف سے رجوع کر لیا جائے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آداب گفتگو میں نبی کریم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اگر بریک آ جائے تو بریک بھی لے لیا جائے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے.